آنے والی نسل کولیپس کر جائے گی، جو آپ کی کرے گی. آپ دیکھیں گے، آپ معاہدہ دیکھیں 20 تک تو یہ نہیں ہوتا. مطلب سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی اٹیک چلتی ہے. اب ہم معاہدے کو کیا کریں؟ اگر ادھر سے معاہدہ ہو کے امریکہ نکل جائے گا، جنگ جاری رہے گی، صرف امریکہ کا نام ختم کرنا ہے بس. جتنے لوگ انٹرنیٹ پہ مشہور ہوتے ہیں یا اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے وہ سارے 100 والے ہوتے ہیں. اور اب کم جون کا ٹائم شروع ہوگا 20 کے بعد. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں. 13 جون 2026 اور آج ہفتہ ہے. بہت بہت ناظرین امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو کرکٹ میچ ہو یا فٹ بال کا میچ ہو تو منٹ میں سچویشن بدل جاتی ہے. تو جنگ کے معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن بدل رہی ہے. جیسے ہی 20 جون آ رہی ہے آہستہ آہستہ، ایک تو جوپیٹر کے حوالے سے بھی سوم علی صاحب نے کہا تھا کہ 20 تک یہ معاملات چلیں گے، لیکن آج میں بڑے امپورٹنٹ سوال بھی سوم علی صاحب سے کروں گا اس جنگ سے ریلیٹڈ، کیونکہ اب معاہدے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور پاکستان کی جو رسپیکٹ میں اضافہ ہوا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے تھے جنیوا میں معاہدہ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ اسرائیل اس کے پیچھے ہے. وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں معاہدہ ہو، تبھی وہ جنیوا کی طرف کچھ ذرائع جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. پوری ایفرٹ، پورا زور پاکستان نے لگایا ہے تاکہ یہ مذاکرات جو ہیں کسی جگہ پر ہوں اور جنگ رکے. اس میں پاکستان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ نوبل پرائز کو ملنا چاہیے. اچھا، دوسرا ڈفرنٹ میڈیٹر جو کنٹریز ہیں، رات سے نیوز آ رہی تھی کہ معاہدہ طے پا رہا ہے، ایم او یو جو ہے وہ سائن ہو رہا ہے. یو ایس آفیشل نے بھی بولنا سٹارٹ کر دیا ہے کہ لبنان معاہدے میں شامل ہوگا. یعنی جو ایران نے ٹیگ کیے تھے تو اس کا آگے سے ریزلٹ یہ آ رہا ہے. اور دوسرا، ایران نے منہ توڑ جو جواب ان کو دیا تھا، ایران اس سے پیچھے نہیں ہٹا اور یہ کنفرمیشن آ رہی ہے کہ لبنان سے فوجیں اب نکلیں گی. لیکن دوسری طرف اسرائیل کہتا ہے کہ ہم فوجیں نہیں نکالیں گے. یعنی معاہدہ بھی ہوگا اور معاہدے کی خلاف ورزی بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے. اور دوسرا، اور اسرائیل کی طرف سے بیان آ رہے ہیں کہ لبنان سے نہیں نکلیں گے، بمباری کریں گے. ٹرمپ کا میسج، پمپ کا میسج جو ہے وہ چلا گیا ہے کہ اب گیم ختم. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ اے بی سی نیوز جو ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ یورپ میں جنیوا میں امریکہ نے سرمنی کو اپروو کر دیا ہے. اور یہ خبر بھی اچھا، آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں اپڈیٹس دیں جو خبریں ہیں. اچھا، خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں دھرنا جاری تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ کئی لوگوں نے اس میں شرکت بھی کی. 1000 کے قریب عورتیں بھی تھیں اس میں، خواتین نے بھی شامل اس دھرنے میں ہوئیں. اور یہاں تک کافی لوگ وہاں پر اکٹھے تھے اور یہ مظفر آباد کی طرف انہوں نے جانا تھا، لیکن مظفر آباد کو پوری طرح سے روک دیا گیا ہے. کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ راشن کی قلت بھی ہے، دکانیں بند ہیں اور تاجر جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اور کچھ جو لوگ ہیں، یہ کافی زیادہ لوگ نہیں ہیں، تھوڑے لوگ ہیں. اچھا، بجٹ کے والے سے آپ کو بتاتے ہیں، مالی سال جو بجٹ ہے آزاد کشمیر کے لیے 146 ارب روپے کا بجٹ جو ہے رکھا گیا ہے. گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب اور خیبر پختونخوا کے لیے 95 ارب کا اعلان کیا گیا ہے. اور جبکہ آزاد کشمیر کی عوام کے لیے بجلی کا نیٹ ورک بہتر کرنے کے لیے 1 ارب روپے، دانش اسکول کے لیے 1 ارب 10 کروڑ 89 لاکھ، اور ڈفرنٹ معاملات میں دانش اسکول ہیڈری گل کے لیے 51 کروڑ 45 لاکھ، اور دانش اسکول بمبر کے لیے 59 کروڑ 98 لاکھ. اور اس میں مشین، سٹی سکین، ایم آر آئی، آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر 94 کروڑ 45 لاکھ کا بجٹ جو ہے تجویز دیا گیا ہے. سیلری اور پینشن میں 7% منظوری ہوئی ہے. منتھلی سیلری جو پر بندے کی مزدور کی ہے 40,700 کر دی ہے. اور بے نظیر انکم 800 ارب 38 لاکھ تک 38 کروڑ تک گئی ہے. اور صحت کے لیے 25.1 ارب، ہائر ایجوکیشن کے لیے 46 ارب، تعلیم کے لیے 26.3 ارب، اور کھیل کے لیے 1.85 ارب. کھیل سب سے کم انہوں نے بجٹ میں رکھا ہے. اور دوسرا، جو یوٹیوبر ہیں، جو فیس بک کر رہے ہیں، جیسے ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں، تو 5% ان کو بھی ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. اچھا، دوسرا آپ کو بتائیں کہ جو فائلر ہیں اگر جائیداد لیتے ہیں تو اس پر ہولڈنگ ٹیکس جو تھا 2.5% سے کمی کر کے 1.25 کر دیا ہے. اور جو فائلر جائیداد سیل کرتا ہے پہلے تھا 5.5 اور اب اس کو کر دیا 2.75%، یعنی اس میں بھی کمی. جو فائلر اگر ہے تو جائیداد بیچتا ہے یا خریدتا ہے، اس میں کمی ہوئی ہے. دوسرا، 15 کروڑ سے 50 کروڑ جو لوگ کماتے ہیں بڑی بڑی کمپنی، سپر ٹیکس اس پر نہیں لگے گا. اچھا، یہ خبریں تو تھی بجٹ کے والے سے. اب دوسری خبر، اس ٹائم جو ہے امریکہ نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا میزائل کا، کم جون نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر یہ ان کے ساتھ معاہدہ جاری کیا تو ایڈوانس ٹیکنالوجی کا میزائل کا، تو ہم امریکہ پہ اٹیک کر دیں گے اور امریکہ کے کنٹری سٹیز پہ اٹیک کریں گے. یہ کم جون نے دھمکی اور وارننگ جاری کر دی ہے.
اب چلتے ہیں اسامہ علی صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پر کیا کیلکولیشن دیکھتے ہیں, کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اصل میں کافی کچھ سوچتا رہتا ہوں کہ آج جو ہے نا پروگرام میں چلتے پھرتے کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ یہ کروں گا وہ کروں گا. فلک جو ہے خبریں پوری دنیا کی سنا کے وہ دھیان ادھر ادھر لے جاتا ہے, پھر وہ رہ ہی جاتی ہیں نصیب کی باتیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ جو بھی اب بجٹ کرتے جائیں اس سارے کا اینڈ ایک دن کولیپس ہے, ٹوٹل کولیپس ہے. مطلب مثال کے طور پہ میرے والد صاحب کبھی جاب کرتے تھے, سنتے تھے جی 900,000 تنخواہ, کوئی 70s 80s میں 900, 1000, 1500, 2000 تنخواہ ہوتی تھی. ڈیزل, کوئی پیٹرول 10 روپے, کوئی چینی, اور جیسے کہتے ہیں بوتل روپے کی چینی جو ہے وہ ایسی 2 روپے. مطلب آپ خود سوچیں کہ روپیہ 2 روپے یہ سب لیولز تھے. ابھی بھی کئی معیشتوں میں ان کے مطلب مثال کے طور پہ پیٹرول ریالوں میں تو 2 ریال کا ہی ہے نا, ان کے 2 روپے کا ہی ہے. اسی طریقے سے ان کا کوئی بھی دودھ ہے تو 3 ریال, 5 ریال, 7 ریال, وہ بڑا مہنگا لگتا ہے ادھر کی اکانومی کے حساب سے. حالانکہ پاکستان کی اس سے دیکھیں کہ سالوں سے یہ آگے, مطلب اس میں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈکلائن کہہ لیں روپے کی قوت میں, یا پھر مہنگائی کی شرح میں, یا اس کے بڑھنے میں دیکھیں تو یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب بے شک 3 بار کا تجربے کار آپ وہ لے آئیں حکومت نون لیگ کی, یا آپ جو مرضی لے آئیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یہ جو اب اس ٹائم وزیر خزانہ ہے, پچھلے دیکھو سارے کے سارے لوگ, کوئی پرفارمنس آج تک کبھی کوئی حکومت نہیں دے سکی اس سارے سیٹ اپ میں, اس سارے نظام میں, کہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ ہاں جی چیزیں ڈالر کی قیمت ریورس ہو گئی ہے 285 سے, اب آج جی یہ حکومت جاتے جاتے 200 پہ چھوڑ کے جا رہی ہے. ہر حکومت ہم نے یہی دیکھا جب گئی ہے وہ آگے ہی چھوڑ کے گئی ہے. مطلب یہ سلسلہ جو اپنے ہوش کا ہے, مشرف کے ٹائم پہ 60 تھا, زرداری 80 پہ چھوڑا, نواز شریف نے 127 پہ, عمران خان نے 187 پہ, تقریباً 185-87, گرتے گرتے سیدھا جا کے لگا پھر یہ اب 285 280. تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سی مطلب آپ کی اس میں بہتری آئی ہے معیشت میں. دوسرا یہ جو ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے اس پہ ٹیکس ریونیو پہ, یا اس پہ جو اپنی طرف سے ترقی دکھاتے ہیں, وہ کئی دفعہ میں پہلے بھی ایکسپوز کر چکا ہوں کہ فلک اب ایک چیز پہ 10 روپے لیتے تھے آپ, جب وہ 100 روپے کی تھی تو ریونیو کتنا ہونا تھا 10 روپے. تو اب وہ جب 500 کی وہ چیز ہو جائے گی تو 50 روپے نہ ہوں گے ٹیکس کے, تو 50 روپے کا اب آپ کہیں کہ یہ جی دیکھیں کتنی ترقی ہوئی ہے, کیونکہ 50 روپے ٹیکس آیا. آپ وہی ماچس کی ڈبی ایگزامپل کے لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ بھئی اس پہ 100 پہ 10 روپے لینا تھا, تو وہ 500 کی جب چیز ہوگی تو وہ 50 ہو گیا. تو اب آپ کہیں کہ یہ بڑی ترقی ہوئی ہے, تو بڑی فضول بات ہے میرے خیال میں تو, کہ اس انداز سے اگر اس کو لے رہے ہیں آپ. ٹیکس اہداف بڑھ گئے ہیں جی, ٹیکس کی کلیکشن بڑھ گئی ہے جی, جو بھی سیلز اس کی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ فگر میں یہ ہو رہا ہے کہ جتنا, اب میں مان لو کہ 44,000 ایک عام آدمی کی جی بیسک سیلری مزدور کی طے ہوئی ہے, یہ کبھی 15-18 تھی. یہ بڑھا لینا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ 44 ہو رہی ہے, یہ الٹا غلط ہو رہا ہے کہ آپ ایکچولی اس کی تنخواہ نہیں بڑھا رہے. یا تو تنخواہ ادھر لے کے جائیں, 50-60 ہزار چاہیے یا 70,000 چاہیے اب ایک عام آدمی کو. صحیح. جب اس کو مثال کے طور پہ وہ جاب پہ جاتا ہے, 400 کا پیٹرول ڈلوائے گا, آنے جانے کا پہلے 2 لیٹر سے تو تقریباً ہو ہی جاتا ہے نا, کوئی نہ کوئی پھوک ہی لیتا ہے, تو 1000 کا تو پیٹرول ہی گیا ڈیلی کا, 30,000 تو یہیں رکھ لو نا. ابھی اس کے بعد اس میں جو دودھ بڑا, باقی چیزیں اوور آل ساری اس پہ پڑی, تو اب اس حساب سے تو تنخواہ نہیں بڑھی. اور کس کو کب تک بے وقوف بنائیں گے لوگ؟ آخر تو ایک دن آنا ہے کہ یہ کہانی ختم ہونی ہے. اس طرح سے ڈرامے بازی سے ملک نہیں چلتے جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا
اس 2000 سے ان کی زندگی میں کیا فرق پڑنے لگا, ایک 3000 سے کیا فرق پڑے گا. یہی جو جتنا بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے تحت کوئی پروڈکشن لگا دیتے, اس کے بجٹ سے انہی کے جس ایریے کے یہ لوگوں کو آپ جتنا فنڈ دے رہے ہیں نا, تو ادھر ہی کوئی ان کی بزنس کریٹ کیے جا سکتے ہیں, کوئی فیکٹریاں لگائی جا سکتی ہیں, کوئی پروڈکشن بنائی جا سکتی ہے, اور اس میں ان کو کام بھی مل جائے اور اس سے ان کو وہ بھی مل. 2-3 ہزار 10,000 5,000 اس سے کیا کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کو یہ جیسے مل رہا ہے یہ ایزی منی ویسی جاتی ہے, اور یہ فضول سی ایک ایکٹیویٹی ہے, ایک پبلسٹی اسٹنٹ. ہاں جو صحت کا پروگرام تھا, کارڈ کا پروگرام تھا, انشورنس پوری دنیا میں چلتی ہے, امریکہ میں, اس میں ہر طرف. ویسے بھی آپ کون سا اسلامی ملک ہیں یا کوئی اسلامی آپ لوگوں نے کوئی شرعی اس سے پوچھ کے, کیونکہ یہ جو سسٹم ہے جس طریقے سے یہ چلایا جا رہا ہے اس طریقے سے تو کبھی خیر نہیں آنی فضل. اس کا اینڈ ہونا ہے, ان لوگوں نے بھاگ جانا ہے, آئی ایم ایف نے ختم ہونا ہے ایک دن. امریکہ کے اہداف جب وہ اپنے کروٹ لیں گے, وہ گرے گا, $60 گرے گا, ساری کہانی ختم. پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب ملک کیسے چلائیں. آپ یہ سمجھو ابھی کئی ملک یا قومیں جو ہوتی تھی نا, ایک گاؤں یا چھوٹا سا شہر لگا لو یا گاؤں, جیسے بھی اس کھیل کو سمجھ لو, اور صرف اس میں اگر صرف سرسوں ادھر کاشت ہوتی ہے اور کہیں نہ ہوتی ہے, تو وہ جو ہے سرسوں جب بھی اترا کرے گی نا تو پورے پاکستان کو جائے گی. تو اس گاؤں کے اندر پیسہ آئے گا پورے پاکستان سے, جو بھی خرید رہا ہے اس کی سرسوں خریدتا ہے, تیل خریدتا ہے, کچھ بھی خریدتا ہے, وہ پیسہ کدھر موڈ پہ پہنچا, جہاں سرسوں لگی تھی, جہاں سرسوں لگی تھی. اسی طریقے سے سرسوں کے بعد آپ کوئی بھی چنے کی دال کر لو, چنے کر لو, کوئی چاول کر لو, چاول ایک جگہ لگتا ہے بس ادھر ہی لگتا ہے اور کہیں نہیں لگتا. تو پھر گھوم پھر کے چاول 10 جگہ بھی چلا جائے, گھوم کے بنیادی پیسہ ادھر ہی آئے گا جہاں سے وہ لگا تھا, اصل وہ ہے. لیکن ایک جگہ جہاں یہ سب کچھ نہیں ہے, اب وہ کیا کرتا ہے, وہ پیسے کہیں سے ادھار کی فارم میں لے آتا ہے, پھر نظام میں ڈالتا ہے, پھر چلاتا ہے, پھر ایکٹیویٹی کرتا ہے, گزارتا جاتا ہے. اس سے تو کوئی بھی کہانی پوری نہیں ہوگی, ادھار کا تو کوئی اینڈ نہیں. تو اس لیے یہ سارے جوبین مائنڈ سیٹ, یہ سارا بیوروکریسی کا نظام اور یہ سارے کا سارا, یہ جس دن سپلائی بند ہو گئی یہ ختم ہوگا, پھر یہ جان چھوٹے گی. اس لیے ہمیں جھوٹی امیدوں میں نہ رہا کریں. اب آپ یاد کریں میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ آگے جو آنے والے دن ہیں وہ اتنے ہیں کہ یہ سرکاری ملازموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور آج ٹیچر بیٹھے ہیں احتجاج میں اسلام آباد میں, اور ان کو بھی وہی سب فیس کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ ٹیچر قومیں بھلا سڑکوں سے, قومیں جو ہے وہ ان بلڈنگوں سے, اور یہ جو پنچایتیں کر کے ٹرمپ کی تعریفیں لے کے, اس طرح ملک تھوڑی بنتے ہیں. یہ کھڑے ہوتے ہیں ملک اقدار پہ کھڑے ہوتے ہیں, ویلیوز پہ کھڑے ہوتے ہیں, کلچر پہ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے کسی ملک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں کا کوئی آپ چیزیں دیکھتے ہیں, بیہیو, قوم کا رویہ, ایٹیچیوڈ, یہ ہوتا ہے ملک. زمین یا بلڈنگیں تھوڑی ہوتا. اب جہاں ٹیچر اس لیول پہ چلا جائے, جس نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے, جس نے آپ کا بچہ پڑھانا ہے, اس کو نکلنا پڑ جائے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بس اب اقدار اور ویلیوز کی تو بات ہی کولیپس کر گئی ہے. ورنہ اصولی طور پہ ٹیچر کو تو کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. اگر پروگریسو نیشن ہو, سمجھدار قوم ہو, عقل کے پورے اس کے پیرامیٹر پورے ہوں, ٹیچر کبھی بھی نہیں نکل سکتا سڑک پہ. کیوں؟ کیونکہ اس کو تو وہ سب سے زیادہ اچھا ملے گا. سب سے زیادہ اگر ہائیلی پیڈ کوئی پروفیشن ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے تو وہ ٹیچر ہو سکتا ہے, ہائیلی پیڈ. کیوں؟ علم ہی تو کمال ہے, علم تو آپ کی حفاظت کرتا ہے, مال کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی ہے. علم ہی تو کمال ہے جو آپ کے اندر ایک وہ جیسے ایسے گوہر پیدا کرتا ہے جس سے آپ کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں. آج آپ لوگ جو سن رہے ہیں بیٹھے, علم اور علم کا فرق ہی ہے نا. تو ٹیچر معاشرے میں ہائیلی پیڈ ہونا چاہیے, اتنا جتنا آپ کا کوئی جج یا وزیر اعظم لیول کا جو سیلری سٹرکچر ہے, وہ اس کو اتنا پروٹوکول, اتنا سب, کہ وہ اتنے شوق سے, اتنے دل سے آپ لوگوں کو
قوم کو کھڑا کرے, آپ کے بچے بنائے, آپ کی تربیت. سارا دن اگر اس کو ٹینشنوں میں ڈالا ہوا ہے تو وہ کیا تربیت کرے گا آپ کی قوم کی؟ اگلے آنے والی نسل کولیپس کر جائے گی جو آپ کی کرے گی, آپ دیکھیں گے. دوسرا ایک یہ جو آپ کی فضول سا ایک نظام بنا لیا گیا. آج سے 2000 کے اندر موبائل کا میرا خرچہ نہیں تھا, بجلی کے بل اتنے نہیں تھے, گھروں میں اے سی اتنے نہیں تھے, گھروں میں مطلب وہ جیسے کہتے ہیں کہ گاڑی کے جو 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں, فیول, یہ سب نہیں تھا. اچھا, اسی طریقے بائکس کی تعداد گھروں میں کم تھی, سائیکل زیادہ تھے. اچھا, اسی طرح کا اینٹی بایوٹک نہیں ملتی تھی گھر میں. میں کوئی بام بوم پڑی ہوتی تھی یا ڈسپرین, مجھے یاد ہے کہ بچپن میں کہ وہ بس ملنے ملانے کی دوائیاں, کوئی ایک آدھی آیوڈیکس ٹائپ, یا پھر کوئی یہ جو ڈسپرین دوائیوں کا ایک جو فارمیسی کا اس ٹائم بل ہے وہ بہت اچھا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فوڈ کی باسکٹ تھی اس میں جو اغلم مغلم, یہ سب سے پہلی عجیب چیز مجھے لگتا ہے کہ بڑی یونیک, کینور کا جب پہلی دفعہ وہ آیا نا, کیوبز کیوب ڈالیں کنور کے اس میں, دال میں, اور جس چیز میں جی ذائقہ آتا ہے چکن کا, تو وہ ایک بڑی سمجھ لیں کہ یہ چیز تھی جس کو آپ کے. پھر تو اب تو پھر چاٹ مسالے, تو پھر مسالوں کی لائنیں, اور پھر بریانی مسالے, اور یہ سارے نیشنل کے ڈبے, اور یہ سب گھروں میں آ گیا دیکھتے دیکھتے ہوا. اچھا, اس کا بجٹ وہ چیک کرتے تھے, ایک لسٹ اٹھا لینا ادھر کی, کمپیئر کرے تو حیران ہو جائے. سب لوگوں کو کرنی چاہیے کہ آپ لوگ کیسے جکڑے گئے ہیں. جان بوجھ کے ایک فیک ڈیمانڈ کریٹ کروائی گئی ہے, پھر اس کے اندر آپ کو لگا کے پھر اس کے اندر پھنسا لیا گیا. اب آپ ہیں اور آپ کو بہت زیادہ کمانا ہے اور پھر خرچ کرنا, دیٹس اٹ. حالانکہ یہی آپ کے پیو دادے 100 کے بھی کئی لوگ گزار گئے ہیں اس ملک میں, خالی چٹنی سے اپنی سال کی گندم سال کا وہ گاؤں دیہاتوں میں لیٹے لیٹے گزار گئے ہیں, ہلے ہی نہیں 4 پیسے اپنے حقے سے. زندگی ان کی بھی گزری ہے, لیکن یہ اب زیادہ سے زیادہ کما کے زیادہ سے زیادہ, اور ایٹ دی اینڈ کدھر لگوایا, مٹی گارے میں. جس نے بھی ترقی کی اس نے پراپرٹیاں بنائی, جس نے بھی ترقی کی پراپرٹیاں بنائی, اور پراپرٹیاں ایٹ دی اینڈ پتہ چلے گا جی وہ جنگ آ گئی, وہ فلانا ہو گیا, وہ ختم, اب بکنی ابھی سے ہی بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو کہاں گئی پھر آپ کا وہ شیطان نے وقت ضائع کرنا نا تھا, اس نے وقت ضائع کروا دیا, بس اس کو آپ کا وقت چاہیے تھا. اس کے بعد جو سب سے بڑا اس کا ہوتا ہے کہ آپ کے یہی بیماریاں, ہاسپٹل باقی دنیا میں کیوں نہیں ہے اتنے, ادھر کیا مسئلہ ہے. اسی لیے کہتا ہوں بھائی ہیڈ کوارٹر یہی ہے شیطان کا, ادھر ہی پھر رہا ہے سب سے زیادہ جو اس کا, اسی لیے بات اتنا وہ سب نہیں ہے. جی سر. تو یہ ساری جو بجٹ کی کہانی ہے نا, یہ تو سمجھنے کے لیے بس ہمیں کئی ہفتوں کی ایک وہ چاہیے بنیادی بیسک, اس سے باقی رہے گی. جہاں تک آپ کی جو معاہدے کی بات, معاہدہ دیکھیں 20 تک تو یہ نہیں ہوتا, مطلب سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی اٹیک چلتی ہے. اب ہم معاہدے کو کیا کریں, اگر ادھر سے معاہدہ ہو کے امریکہ نکل جائے گا, اسرائیل جو ہے وہ نیچا, جی اسرائیل چلتا رہے گا, یو اے ای امریکہ کے بہاف پہ اپنے بہاف پہ لڑے گا, سب اپنے اپنے بہاف پہ لڑیں گے, اسرائیل سمیت جنگ جاری رہے گی. صرف امریکہ کا نام ختم کرنا ہے بس, تیارے وہ اس نے مار دیا, بس یہی چلے گا, مارا جس نے اس نے کس نے. اور جیسے معاہدہ تو روز ہو رہا ہے, ٹرمپ کی جرت ہے منہ سے کہے اب جنگ, وہ تو روز ہی معاہدہ کر رہا ہے, بس یہ قریب پہنچا ہوا, فائنل ہوگی, ڈیل ختم, یہ ختم, وہ ایک اپنی ہوا بنا کے روز ہو رہا ہے یہ سب کچھ. کیونکہ وہ نیچے والے اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بس ہم سر بس ابھی منہ میں تو اس کو کتا باندھا ہوا ہے نا, تو اس کو تو آگے سے یہی جواب دینا ہوتا ہے کہ بس یس سر آپ بکر, تو وہ آگے بیان دے دیتا ہے, کہتا ہے بڑے قریب ہیں ہم, جو یہ رپورٹ دیتے ہیں وہی وہ کہہ دیتا ہے آگے, سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کوئی معاہدہ قریب نہیں ہے, کوئی کہانی قریب نہیں لگی ابھی تک, مسئلے وہیں کے وہیں ہیں. سر کیوں؟ لیکن آپ نے کہا تھا حزب اللہ حزب اللہ گھستی جائے گی, اسرائیل کی تباہی اترتی جائے گی, اس کی فکریں بڑھتی جائیں گی, وہ بیروت میں حملے کرے گا, ایران پھر ان ہو جائے گا, پھر یمن کے وہ انصار اللہ, یہ سارے کا سارا ایک جسم ہے. مسلمان جو ایکچوئل باڈی تھی وہ جسم, جیسے اب تیرے چٹکی کاٹوں تو پتہ چلے گا نا,
اور اگر کسی اور کے کٹ رہی ہو تو تجھے کیا پتا. لیکن جو اسلام کی بات تھی ایک باڈی کی, یہ ایک باڈی کی طرح کام کر رہے ہیں, تو وہ ادھر ہوتا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, ادھر ہوتا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک, تو اس لیے یہ بات ہی نہیں ہے, یہ بات ایسی چلنی ہے ابھی. اور یہ معاہدہ اوپر کا ویسی ڈیل ہو جائے گی جیسے پہلے ہوئی تھی, جتنی اور پہلے پھر ہوئی وہ تھی. اسرائیل شروع کر دے گا جیسے پہلے کرتا رہا. حملے جاری رہیں گے, حملے. اب اس ٹائم ابنائے ہرمز میں کتنی جنگ, کل بھی ہوئی ہے, پرسوں بھی ہوئی ہے. کون سا دن ہے جس دن میزائل نہیں چل رہے؟ رات بھی ان کے 2 جزیروں پہ بہت بڑی وہ اس کے اٹیکس ہوئے. تو یہ صرف زبانی کلامی جمع خرچ ہے, زبانی جمع خرچ ہے. دوسرا جو یو اے ای کے ساتھ پیسے کھلنے کی بات آ گئی, بھئی ایران کے پیسے ہیں, ادھر کے ایرانی لوگوں کے پیسے ہیں, کمپنیز کے یا جو بھی کہہ لو, وہ اگر منجمد ہوئے ہیں تو انٹرنیشنلی یو اے ای اگر اس طریقے کا بہیو دے گا تو لوگ کل کو جن نے بھی جنگ میں جانا ہے یا کسی سائیڈ لینی ہے کسی کی تو لے گا, تو یہ منجمد کرنے لگ جائے گا, تو کل کو کون آئے گا ان کے پاس؟ تو یو اے ای ایک تو اپنا امیج بھی بہتر کرنا چاہتا ہے صرف, اور ایران کے ساتھ تعلق بھی بہتر کرنا چاہ رہا ہے. تعلق بہتر نہیں کر سکتا, کیونکہ تعلق بہتر کے لیے جو گراؤنڈ چاہیے وہ گراؤنڈ یو اے ای کے پاس نہیں ہے. یو اے ای کے پاس نہیں ہے. یو اے ای ہی سب سے بڑا بلی کا بکرا بنا ہے. کیوں یہ اتنا اسرائیل کے اندر گھسا ہے, کیوں یہ امریکی اڈوں کے اتنا وہ تھا, کیوں اس کے آئرن ڈوم پہلے ہی آئے, تو اس لیے یہ نہیں اس سے ٹوٹ سکتا, اس سب سے سر نہیں نکل سکتا. ایک چیز بتائیں سر, جب ایک جنگ بند ہونے کی بات ہوتی ہے دوسری کھل جاتی ہے. ابھی کم جون نے وارننگ دے دی, پہلے یہ سویا ہوا تھا, اب یہ کہاں سے آ گیا کہ اگر ساؤتھ کوریا سے معاہدہ کیا تو مطلب یہ بیانات اس نے دینے شروع کر دیے. ادھر سے رشیا یوکرین سٹارٹ ہو جاتا ہے, اچانک وہ خبریں آ جاتی ہیں. یہ چل کیا رہا ہے؟ رشیا یوکرائن تو بس یہ جو ہے, آپ کو جب 11 سے اس کا زیادہ ٹائم تھا, اور اب کم جون کا ٹائم شروع ہوگا 20 کے بعد. اصل میں وہ آنے کے دن سے پہلے ہی ہلکی سی, میں نے کہا نہیں تھا امریکہ اور اس کی باتیں شروع ہوں گی اور اس سائڈ کی, تو وہ اس لیے وقت سے پہلے اس کے آنے کے منہ ہم بھی ستارے ہی ہوتے ہیں جو بولتے ہیں, ایکچوئل تو یہ کہانی ہوتی ہے. تو اس لیے جنگ کے چانسز تو اب آگے امریکہ پہ بھی ہوں گے. اچھا سر, خالدہ اختر نے کمنٹ کیا, السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار یور دعا, جزاک اللہ خیر, آئی ایم خالدہ فرام انگلینڈ. اچھا علی سجاد صاحب ہے, السلام علیکم اسامہ بھائی, فلک بھائی, اور پریڈکشن اباؤٹ عمران خان, اٹس آلسو ہیپننگ, اللہ گیو یو مور نالج, اللہ بلیس یو. سجاد علی فرام ساؤتھ افریقہ. اسامہ صاحب شارجہ کے بارے میں بتائیں, کیا وہاں بھی دبئی جیسا کچھ ہوگا معاملات؟ دیکھیں شارجہ کو ریاست زیادہ یہ اب آگے بریک ہونی ہے, جب سارا کچھ بریک ہوگا تو شارجہ علیحدہ ہو سکتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. اچھا جی, خولا کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری دعا کی سر, دل کو سکون ملا, آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں, آپ دونوں کو اللہ صحت والی زندگی دے. السلام علیکم, میں روز آپ لوگوں کی نیوز سنتی ہوں اور بہت نالج والی باتیں کرتے ہیں. طاہرہ سجاد صاحب نے, اچھا زیادہ سجاد ساجد ہمارے چینل پہ یہ لوگ زیادہ ہیں, میں نے یہ نوٹ کیا جب کمنٹس میں دیکھ رہا تھا. ہمارے جو ہے نا اسٹرالوجی بیسیکلی راہو سے ہوتی ہے نا, ایکویریس راہو, تو راہو والے جتنے بھی ہیں نا, میں نے پہلے بھی کہا, سی سا ایس والے جتنے بھی ہوتے ہیں ایسٹرالوجرز بھی آپ دیکھیں, جیسے وہ آپ کی یہ صرف یہ نہیں ہے, اس پہ بھی کسی دن بات کرتے ہیں, بات چھیڑ ہی دی ہے. جتنے لوگ انٹرنیٹ پہ مشہور ہوتے ہیں یا اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ سارے سا والے ہوتے ہیں, بہت جلدی ان کو شہرت مل جاتی ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس پہ تو کوئی ایک فضول سا کریکٹر بھی بہت زیادہ ہٹ ہو سکتا ہے, کوئی پیمانہ نہیں ہے, کوئی قابلیت یا کارکردگی یا نالج, اٹس نتھنگ, بس جس کا نصیب ہے. تو جتنے بھی سا والے ہیں ان کو تو اگر کرنا ہو تو کر سکتے ہیں کہ یوٹیوب پہ آ جیسے جائیں میم بس. وائرل ہو جاتی ہے, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اس نے, جیسے کہا لاہور کا پاوا اختر لاوا, تو وہ وائرل ہو اچھا گیا. سن لو, کوئی فضول. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو پرماننٹلی لوگ اس پہ رہتے ہیں, عبدالسلام عارف آج کل جنگوں پہ اور ان پہ اینڈ والی اس پہ بڑا وہ چل رہا ہوتا ہے, ایک انکل ہے کافی وہ جیسے کہتے ہیں بم قسم کا, ٹھیک ہے, عبدالسلام سلام سا, ساحل ادیم سا, سامعہ, ٹھیک ہے, سا, جتنے آپ لوگ یہ دیکھتے جائیں. اب یہ اس میں علم ہے نہیں ہے, بات کوئی ہے کوئی نہیں, انہوں نے فیمس ہونا ہی ہونا ہے سا نے. سر اب یہ اوسا اچھا
उसामा है ना, उसा, तू ये भी मुझे तो ना इसमें शामिल कर। अच्छा, सा जितना भी आप ये देख लें, और भी काफी नाम उठाते चले जाएं, आपको अंदाजा होगा, फिर हा निकलेगा, ठीक है। हम्म, सा हा, किसी दिन मैं ये जो राहु के सारे नाम है ना, वही आप लोगों को बता देता हूँ। इनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन लैंड से काम, इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रैवल्स, और ये यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये इन्हीं के लिए होता है। और ये जो इस पे आ जाएगा वो जैसे कहते हैं कि वो ज़्यादा बिला वजह उसमें काबिलियत है या नहीं है, फेम ले लेगा। ठीक है। अच्छा उसामा साहब, क्या पंप फीफा वर्ल्ड कप की वजह से ईरान पे हमला रोक देगा? तैयब साहब, कौन पंप? पंप आपने कहा ना, नाम नहीं लेना, मैं इसलिए पंप कह रहा हूँ आज। चलो ये तो अच्छा नाम है, वैसे पंप ही है वो पंप की तरह। लेकिन वो जो पंप नहीं होता था पुराना, साइकिलों के ऊपर होता था, कुल्फियाँ बेचने वाले आते होते थे बचपन में हमारे, तुम्हारे तो नहीं, हमारे बचपन में वो होते थे, जब पाँ पाँ करते थे यूं रखा होता था पंप, या यूं मारते थे वो आवाज आती थी। तो तुमने नहीं देखा साथ मार रहे, ये हमारे दौर की बात है, ये बहुत पुरानी बात है। नहीं, मैंने आप नहीं लोगों के देखा। तो ये टून टून वाल्स वाली आइसक्रीम आ गई थी ना। तो बहरहाल भाई, उसका बाइकआउट ये है कि ट्रम्प का प्रॉपर बाइकआउट करें, उसकी स्टेटमेंट्स का बाइकआउट करें, नाम लेने में कोई बात नहीं, बस उसका कोई बयान, कोई खबर, उसको आप लोग डिस्करेज करें और बाइकआउट करें और कहें कि मेंटली अनस्टेबल है, सारे लोगों को मेंटली जी सर। अनस्टेबल कर रहा है, आइंदा इसकी बात नहीं सुननी। इस तरह ठीक के है, मीम्स और ट्रेंड्स बनवाएं प्लीज। ठीक है। इस्मा ने कमेंट किया है, वसीम साहब कह रहे हैं मेरा नाम ले लो, वसीम 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 भाई ले लिया आपका नाम। अच्छा, लतीफ साहब कह रहे हैं रेगुलर हमें कमेंट कर रहे हैं ही। हनीफ खान है, अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया सामा भाई दुआ के लिए। अनीला अशरफ ने बोला है आमीन। उसामा भाई आपका हर कमेंट दुआ आप हर प्रोग्राम में करवाया करें, हम सब के लिए दुआ करें, हम आपकी दुआ बहुत शौक से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कहा था कि एफ नाम वालों की शादी हो सकती है, तो सर क्या मुमकिन है, हो सकती है इस टाइम में? फारूक साहब हैं। कब कब मैंने कहा एफ नाम वालों की हो सकती है, पहले ये तो वो कमेंट बताएं। आया था पहले, ये तो आपने कहा ही नहीं। अच्छा सर जी, दुआओं में हमेशा याद रखें। सना मजहर ने कमेंट किया, रुबीना तबस्सुम ने कमेंट किया हमें, मिर्ची वाला ने कमेंट किया हमें, ये इंडिया से आई थिंक, सब्ज वारी साहब है, इन्होंने कमेंट किया है। बहुत मिर्ची सारे वाला सर ने लोग क्या हैं। किया? मिर्ची वाले का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम सामा भाई फलक भाई, दिल 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 बनाए हुए हैं, अल्लाह ब्लेस बोथ ऑफ यू। अच्छा, और मुजाहिद अब्बास हैं, ये रोज लिखते हैं गुड भाई, इनका भी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। और उसके अलावा जी बिल्कुल सही कहा, मलिक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सामा भाई कैसे हैं। अच्छा, साजिद खान है, ग्रेट वर्क उसामा भाई, अल्लाह अपने बीप के सदके आपको सलामत रखे, रसूल बख्श हैं। अस्सलाम वालेकुम सबके लिए बहुत सारी सर दुआओं के लिए बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लोग। ये उसामा भाई बहुत अनमोल बातें करते हैं। मोहम्मद रियाज, इनका कमेंट है। और इमरान अहमद है, इन्होंने कमेंट हमें किया है। उसके अलावा कल मुझे तनकीद भी बहुत हुई है जब नाम पे हुआ है। उसामा भाई जिंदाबाद, इफ़त सुल्ताना, और सब स्माइल इमोजीज वो दे रही हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला फतह करे ईरान को, आमीन जी बिल्कुल। अच्छा सर जी, ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, अब और भी कमेंट्स रह गए होंगे, जिनके रह गए हैं वो दोबारा कमेंट करें, कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ भी जो भी सवाल। अच्छा सर, एक कमेंट था वो दुआए काब के वाले से, पूछ रहे थे मेरे से कि दुआए काब का अमल तकरीबन हो गया है, कुछ जॉब नहीं है मेरी तो मैं भी करूं दुआए काब का अमल, कुछ कह रहे हैं तकरीबन हो गया, तो क्या करके आपसे राब्ता करें, बताएं आपको कॉल करके। देखिए इसका होने का मतलब पता है क्या है? इसका एंड ये है कि आपकी कोई जिस्म में सुस्ती नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई फिनेंशियल क्राइसिस नहीं रहेगा, जिस्म हल्का फुल्का होगा, खुशबाश होंगे आप। फिर इसको ख़त्म करें। ख़त्म क्या करें, इसकी तादाद कम करें, ये ज़िंदगी है। ठीक है, चलें सर, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।